حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں سارے کے سارے، جو کہ پورا سال نہیں کھلتے سارے دروازے، رمضان میں پورے کے پورے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر جب تک رمضان رہتا ہے اس وقت تک ان دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ دروازے کیوں کھولے جاتے ہیں اس کی وضاحت آگے ایک حدیث میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی پہلی رات میں آسمان کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، اور ایک سجدے کے اوپر ایک سرخ یاقوت کا محل عطا فرماتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی محل نہیں، یہ تو بہت بڑا شہر ہوگا۔ جتنے بڑے بڑے شہر اس کائنات میں بنے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ کسی شہر کے 60,000 دروازے ہوں۔ پہلے وقتوں میں شہروں کے دروازے ہوتے تھے، تو کسی بھی شہر کے 60,000 دروازے نہیں ہوں گے۔ اللہ نے جو ایک سجدے کے اوپر مہر دینا ہے اس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے اوپر ایک محل ہوگا سونے کا جس کو سرخ یاقوت سے مزین کیا گیا ہو۔ یہ ایک سجدے کا بدلہ ہے، ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا محل جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح پہلے روزے سے جب کوئی بندہ پہلا روزہ رکھتا ہے رمضان کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ صغیرہ گناہ پچھلے پورے سال کے پہلا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق، وہ اس روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے اس رمضان المبارک کے اعمال کے اوپر۔ اور اسی طرح رات اور دن میں پہلے جو فضیلت تھی وہ رات کے سجدوں کی تھی، اب رات اور دن جس وقت بھی کوئی بندہ سجدہ کرے گا اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے اوپر جنت میں ایک درخت عطا فرمائیں گے جس درخت کے نیچے 500 سال تک سوار چل سکتا ہے۔ یہ ایک سجدے کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا فرمانا ہے۔ اس لیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے عبادات کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس مہینے میں سمیٹ سکیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ شروع سال سے لے کر آخر تک جنت سجائی جاتی ہے رمضان کے لیے، یعنی پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان المبارک کے لیے۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت عرض کرتی ہے کہ یا اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے لیے مقرر فرما دیں جو عبادت کریں اور پھر میری نعمتوں کو حاصل کریں۔ اور پھر جنت کی جو حوریں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے بھی کچھ خاوند مقرر کر دے جن کو دیکھ کر ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، وہ ہمیں دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، تو ہمارے لیے کچھ خاوند مقرر فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان میں 3 کام نہیں کرتا، 3 کام، وہ نشہ نہیں کرتا، وہ کسی کے اوپر تہمت نہیں لگاتا، اور وہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتا،
یہ 3 کام جو بندہ بھی نہیں کرتا رمضان میں، اللہ تعالیٰ ہر رات میں 100 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کرتا ہے۔ رمضان کی ہر رات میں 100 حوریں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ یہ تینوں کام یا ان میں سے کوئی ایک کام کر لیتا ہے تو پھر اس کے پچھلے سارے سال کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک اصول ہے کہ جس وقت میں یا جس زمانے میں نیکی کا اجر بڑھتا ہے، گناہ کا وبال بھی بڑھتا ہے۔ اللہ نے نیکی کا اجر بڑھا دیا ہے تو اس مبارک مہینے میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کا وبال بھی بڑھ جائے گا۔ اس لیے عام دنوں میں کبیرہ گناہ کرنے سے یا یہ جو تینوں گناہ بتائے گئے ہیں ان کے کرنے سے سال کی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی، لیکن رمضان میں اگر کوئی بندہ ان تینوں میں سے کوئی ایک کرتا ہے، نشہ کرتا ہے یا کسی پر تہمت لگاتا ہے یا کوئی بھی کبیرہ گناہ رمضان میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے سال کی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں نیک اعمال کرنے چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر جو بندہ ان تینوں کاموں سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک انعام تو اس کو یہ دیتے ہیں کہ 100 حوروں سے نکاح کرتے ہیں، دوسرا انعام یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک محل عطا فرماتے ہیں، جنت میں ایک محل عطا فرماتے ہیں۔ وہ محل اتنا بڑا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کو اٹھا کر اس محل میں رکھ دیا جائے تو وہ ایسے محسوس ہوگی جیسے اس پوری دنیا میں بکریوں کا ایک باڑا ہو۔ اس دنیا میں، پوری دنیا میں بکریوں کے باڑے کے لیے جتنی جگہ ہوتی ہے، اس ساری دنیا کو اٹھا کر اس محل میں رکھ دیا جائے تو وہ اس محل کے سامنے اتنا ہی معلوم ہوگا۔ اتنا بڑا محل اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جس چیز پر ہے کہ اگر 3 کام ہم نے چھوڑ دیے، اس میں 2 چیزیں تو خاص طور پر ہیں، نشہ کرنا اور تہمت لگانا۔ باقی جو تیسری چیز ہے کبیرہ گناہ، اس میں سارے بڑے گناہ آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی کبیرہ گناہ اگر ہم کریں گے تو ہم اس فضیلت سے معلوم ہو جائیں گے اور سال کے اعمال بھی ہمارے ضائع ہو جائیں گے، نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ تو اس مہینے میں نیک اعمال کرنے چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تمہارے پاس ایک مہینہ آنے والا ہے، رحمت کا مہینہ۔ اس مہینے میں تمہارے دشمن کی طرف سے تمہارا اللہ کافی ہے۔ ہمارا دشمن شیطان ہے، اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر شیطان کے اوپر 7 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے رمضان۔ ہر شیطان کو 7 فرشتوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، اس کو پکڑا ہوا ہے، وہ کوئی صورت بن ہی نہیں سکتی کہ وہ چھوٹ کر آ جائے۔ ایک شیطان کے لیے تو ایک فرشتہ کافی ہے، لیکن اللہ نے 7 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے ہیں۔ آسمان کے دروازے کیوں کھولے ہیں؟ ادعونی استجب لکم، تم دعائیں کرو، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے۔ ان آسمان کے دروازوں سے ہماری دعائیں جاتی ہیں اور سارے دروازے کھلے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوگا۔ آخر رمضان تک سارے دروازے کھلے ہوں گے تو ہماری ساری کی ساری دعائیں جو اس مہینے میں مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس مہینے میں کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے گڑ گڑا کر روئے روئے کر اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھو، نیکی کا ارادہ کرنے والے
تو یہ آواز ہم نہیں سنتے، لیکن اس آواز کا ہمارے دلوں کے اوپر ضرور اثر پڑتا ہے، جس کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں کہ رمضان میں نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ عام دنوں کی نسبت نیک اعمال کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں اور گناہ کرنے والے کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا اثر ہوتا ہے کہ روزانہ ایک فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اے گناہ کرنے والے رک جا۔ اور اسی طرح یہ بھی آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اور اسی حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے ہر دن میں افطاری کے وقت 60,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ یہ جنتی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنمی لکھے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ رمضان المبارک کی ہر رات میں 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ 6 لاکھ آدمی جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ ہر رات میں 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو وہ 10 لاکھ لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، اور پھر جو آخری رات ہوتی ہے رمضان کی، جتنے پورے مہینے میں جہنم سے آزاد ہو چکے ہیں ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو کوئی بھی مسلمان مغفرت سے بچ نہیں سکتا۔ جتنے بھی اس دنیا میں لوگ ہیں مسلمان، سب کی مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن جو گناہ کرتے ہیں، جیسے 3 گناہ میں نے یہ بتائے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے گناہ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو اس مہینے میں بھی مغفرت سے معروف ہو جاتے ہیں، اس مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہیں کروا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رمضان المبارک میں 5 انعامات عطا فرمائے۔ پہلا انعام اللہ نے یہ عطا فرمایا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ وہ بدبو ہے جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اس معدے سے پیدا ہوتی ہے اور منہ سے آتی ہے۔ مسواک نہ کرنے کی وجہ سے جو پیدا ہو جاتی ہے وہ مراد نہیں ہے، مسواک کرنی چاہیے روزے، لیکن جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم اتنا کھاتے ہیں کہ شام تک ہمارا معدہ خالی نہیں ہوتا، اتنا خالی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر سے بدبو پیدا ہو جائے اور ہمارے منہ سے آنے لگے۔ تو روزے کا جو مقصد ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ جو روزے کا مقصد ہے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اس کو سمجھو، ان فضیلتوں کو حاصل کرو۔ یہ کم کھانے سے یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، اگر زیادہ کھاتے ہیں تو یہ فضیلت ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ روزہ دار کے لیے تمام مخلوقات کو، یہاں تک کہ دریا میں، سمندر میں مچھلیوں کو بھی روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرنے پہ لگا دی ہے۔ ساری مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ روزہ دار اگر خود نہیں کر سکے گا اپنے لیے مغفرت کی دعا، تو اللہ نے تو بخشش کے بہانے ڈھونڈنے ہیں، اللہ کے مخلوقات کی دعاؤں کو بہانہ بنا کر اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو اللہ نے پورا ارادہ کیا
تیسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کہ جنت ہر روز سجائی جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ویسے تو پورا سال سجائی جاتی ہے، اور اس مہینے میں روزانہ مزید اس کو سجایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت کو فرماتے ہیں کہ ممکن ہے میرے بندے دنیا کی مشقتوں کو اپنے اوپر سے پھینک کر میرے اندر آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو سجاتے ہیں۔ چوتھا انعام اللہ نے یہ عطا فرمایا رمضان میں کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا۔ سرکش شیاطین قید ہو گئے، اب ہمارے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہو گیا۔ عام دنوں میں شیاطین جو اعمال ہمیں نہیں کرنے دیتے، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، رمضان میں وہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور بہت سارے لوگ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پانچواں انعام اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ امت کی بخشش فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری رات سے مراد شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اصول یہ ہے، دستور یہ ہے کہ جب کوئی مزدور مزدوری مکمل کرتا ہے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے، اس لیے جو آخری رات ہے رمضان المبارک کی بالکل آخری رات جس کو چاند رات کہتے ہیں، اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، بدلے کی رات، جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں بازاروں میں شاپنگ کرنے میں اور بہت ساری خرافات میں۔ یہ اصل قیمتی رات ہے، اجر لینے کی رات ہے۔ اب کوئی مزدور سارا دن مزدوری کرے اور مزدوری کا جب وقت ہے تو وہ چلا جائے، تو اس میں مالک کا کیا قصور ہے؟ مالک کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس نے تو مزدوری دے دی تھی لیکن وہ خود ہی چلا گیا، اس نے لی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم سارا مہینہ عبادات کریں اور آخری رات کو ہم ضائع کر دیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس مغفرت سے محروم کر دیں۔ تو اس لیے ہمیں اس رات کو بھی قیمتی بنانا چاہیے۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک طویل حدیث بیان کرتے ہیں روزے کے فضائل کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کی حقیقت تو میری امت یہ خواہش کرے گی کہ سارا سال رمضان ہو۔ تو قبیلہ بنو خزاعہ کے ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رمضان کے متعلق کچھ بتلائیں، کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا سال رمضان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے، جب اس کی پہلی تاریخ ہوتی ہے اس وقت عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اس ہوا کی وجہ سے جنت کے جو درخت ہیں ان کے پتے ہلنے لگتے ہیں، بجنے لگتے ہیں۔ اس وقت جنت کی جو حوریں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ خامد ہمارے لیے مقرر فرما دے۔ تو اللہ رب العزت ہر روزے کے بدلے میں، کوئی بھی بندہ روزہ رکھتا ہے، ہر روزے کے بدلے میں روزے دار کا نکاح ایک ایسی حور سے کرتے ہیں جو ایک موتی کے خیمے میں رہتی ہے، یعنی بند ہوتی ہے، اس کا خیمہ بنا ہوا ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ایسی حوروں کے متعلق حور مقصورات فی الخیام کہ وہ ایسی حوریں ہیں جو بند خیموں میں رہتی ہیں۔ تو ایک موتی کے خیمے میں وہ رہنے والی جو حور ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس روزے دار کا نکاح کرتے ہیں، اور پھر اس حور کے اوپر 70 قسم کے لباس ہوں گے، 70 قسم کی اس نے خوشبوئیں لگائی ہوں گی، اور اسی طریقے سے 70,000 اس کے خادم ہوں گے، 70,000 اس کی نوکرانیاں ہوں گی۔ ہر خادم اور ہر نوکرانی کے ہاتھ میں ایک سونے کا پیالہ ہوگا، اس میں کئی قسم کے کھانے ہوں گے، اور جب جنتی اس کو کھائے گا تو ہر دوسرا لقمہ بعد میں آنے والے لقمے کی لذت پہلے لقمے سے کئی گنا زیادہ ہوگی، بڑھ کر ہوگی۔ اور اسی طرح جو حور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، اس حور کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 70 قسم کے بستر ہوں گے، اور ہر بستر کے اوپر موٹے قسم کا ریشم بچھا ہوا ہوگا، اور اس کے اوپر ہر بستر کے اوپر 70 گدے بھی
طرح جس طرح اللہ تعالیٰ اس حور کو عطا فرمائیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے خامد کو بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں اس کے خامد کو بھی ملیں گی، اور اس کے خامد کو اضافی نعمتیں بھی ملیں گی کہ اس کے لیے ایک تخت بھی ہوگا اور اس کے لیے کنگن بھی ہوں گے جو اس نے جنت میں پہنے ہوں گے۔ تو یہ صرف ایک روزے کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اس حدیث کو ہم بار بار پڑھیں، بار بار سنیں، تاکہ ہمیں اس جنت اور اس کی نعمتوں کی طلب پیدا ہو اور ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکیں گے۔ یہ صرف روزے کا بدلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو روزہ دار نیک اعمال کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اس کا اجر اس کے علاوہ ہوگا، ان چیزوں کا اجر اس کے علاوہ ہوگا۔ یہ صرف ایک روزے کا بدلہ ہے۔ تو اس لیے روزے کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اجر متعین کیا ہے وہ اتنا بڑا اجر ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی بھی روزہ ہم سے بغیر عذر کے نہ چھوٹے، اور کوئی بھی ایسا گناہ نہ ہو جس کی وجہ سے ہم رمضان کی رحمتوں سے محروم کر دیے جائیں۔ تو میں نے بتایا کہ جیسے رمضان المبارک میں نیک اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم بے ادبی کریں گے اس رمضان کی تو محروم ہو جائیں گے۔ ایک آخری واقعہ، ایک مجوسی تھا، اس مجوسی نے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اس کا بیٹا آیا اور بازار میں مسلمانوں کی جو بازار تھی وہاں مسلمان بیٹھے تھے، وہاں سرے عام کھانے پینے لگا۔ تو اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا بھوکے پیاسے رہنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور تم ان کے سامنے کھاتے پیتے ہو۔ اس نے ڈانٹا۔ اس مجوسی کے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے، جب وہ مجوسی مر گیا تو ان بزرگوں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں پھر رہا ہے۔ تو بزرگوں نے اس سے پوچھا کہ تو جنت میں کیسے پہنچا، تو مجوسی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں مجوسی تھا، میں آپ کی پوجا کرنے والا تھا، لیکن میں نے رمضان المبارک کی قدر کی تھی، اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا کہ تم نے رمضان کی بے ادبی کیوں کی ہے، مسلمانوں کے سامنے تم نے کیوں کھایا پیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا، اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے کلمے کی دولت نصیب کر دی اور میں جنت میں پہنچ گیا۔ تو اس لیے رمضان کی قدر کرنی چاہیے۔